اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم مسواک کے فضیلت اور اس کے فوائد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے عرض کرتی چلوں کہ مسواک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی بہت سی احادیثیں جو ہیں ہمیں صحیح بخاری، مسلم تمام کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن تمام کو تو ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے۔ چند کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گی اور امید کروں گی کہ آپ اس سے ہی استفادہ حاصل کریں گے۔ پہلی حدیث کی طرف چلوں گی کہ مسواک کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مشقت نہ پڑنے کے خوف سے کہ ہر نماز کے بعد مسواک کا حکم دیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت اور شفقت تھی، اسی وجہ سے ہر نماز کے بعد مسواک کا حکم نہیں دیا۔ اگر دے دیا جاتا بالفرض تو کہ مسلمان سستی برتتے، جس کی وجہ سے ان کو گناہ ہوتا، لہٰذا فرض نماز اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اگر جو کرے گا تو ثواب ہے، جو نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مبارک مسواک سے صاف کرتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، تہجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کی حدیث کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے اور پھر وضو فرماتے اور مسواک کر لیتے تھے۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں پر وضاحت اس کا مفہوم میں دیکھیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور پھر وضو کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔ سونے سے منہ میں ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے، وجہ یہ ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے مسواک بہت مفید ہے۔ نیز حدیث میں بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ازواج محترات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرتی رہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند بھی فرماتے تھے۔ حدیث دیکھیے گا اگلی، مسواک کرنے کی تاکید کے متعلق ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت تاکید کی ہے۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح مسواک کرنے کی اہمیت کے متعلق اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام مسواک کرنے کی اس قدر تاکید کرتے تھے کہ مجھے اپنی داڑھوں کا خوف ہو گیا۔ مراد یہ کہ مسواک بار بار اس کو رگڑنے سے مسوڑے جو ہیں ہمارے وہاں پہ سے خون نکلتا ہے نا، تو اس متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا خوف ہو گیا اپنی داڑھوں کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائیں وہ 70 رکعتیں بغیر مسواک پڑھنے سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث دیکھیے گا، گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ اس کی حدیث کہاں سے ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ مسواک فرماتے تھے۔ رواہ المسلم۔ اب دیکھیے اس کی وضاحت مفہوم میں دیکھیے گا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے، ٹھیک ہے، اذا دخل بیتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے قال فرماتے تھے بالسواکی، تو مسواک فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث بلا میں امت کو تعلیم دینا مقصد ہے اس حدیث میں کہ آدمی جس طرح صاف ستھرا ہو کر باہر نکلتا ہے تو اسی طرح سے صاف ستھرا گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا چاہیے اس کو۔ اگلے حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر بھی مسواک فرماتے تھے، تو یہ
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مسواک کا کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں تھا، رواه البخاری و مسلم۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ مسواک کی لکڑی کون سی استعمال کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے گا ہر قسم کی لکڑی سے مسواک کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ لکڑی نقصان دینے والی نہ ہو۔ انار، بانس، ریحان، چنبیلی کی لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ سب سے بہترین مسواک کے لیے پلو کے درخت کی لکڑی ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو استعمال بھی کیا ہے۔ اس کے بعد زیتون کی لکڑی کو پسند فرمایا گیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ دیکھیے گا کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ حدیث کا حوالہ دیکھیے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی پاکی کرنے والے اور رب کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیے آگے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے بہترین مسواک کرنے کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، اگر ان کو ہم بیان کرتے چلیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں۔ پہلا، السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کی مزید آگے اس کی وضاحت دیکھیں تو منہ کی صفائی کرتی ہے، فراغی اور توانگری پیدا کرتی ہے، روزی کو آسان کرتی ہے، منہ کو خوشبودار بناتی ہے، سر کے درد کو روکتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے اور معدے کو صحیح کرتی ہے، معدے کی تکلیف جو بھی ہو، بدن کو قوت دیتی ہے، حافظہ اور عقل میں اضافہ کرتی ہے، حتی الامکان عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسواک کا سب سے ادنا جو ہے فائدہ آپ کے سامنے پیش کروں، جب ادنا ہی اتنا اعلیٰ ہوگا تو اعلیٰ کی کیا بات ہوگی۔ ادنا جو ہے وہ یہ ہے کہ منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، اور اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد کروا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے مسواک کے فوائد اور اس کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، اور اس لیے مسواک ہمیں استعمال کرنی چاہیے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور مسواک کو اپنا جو ہے معمول بنانا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی بات اگر آپ کے سامنے پیش کروں، یہ ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے کہ ہم بازاروں سے بہت سی ادویات خریدتے ہیں مہنگی سے مہنگی، ٹھیک ہے، تو یہ سستی سے سستی 50 سے کم تک آتی ہے، اور یہ استعمال کرنے سے جب آنکھوں، سر درد، معدے کا اور اس کے علاوہ حافظے کا بھی اس میں حل ہے، اور منہ کی بدبو کا بھی، تو پھر ہم کیوں اتنی جو ہے کیمیکل سے لت پت کی ہوئی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ الگ سے۔ تو ہمیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کی جانب سے جو احکامات دیے گئے ہیں، اگر اس کی ہی اتباع کر لے تو میرے خیال سے ہمیں ادویات کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہترین یہ جو ہے بہترین نسخہ ہے مسواک، تو اس کو اپنا معمول بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔